الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر کئی جہتوں سے ایک خاص قسم کی بزرگی اور عظمت حاصل ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب، آپ تاریخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو سفیان دفیان بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے: ابراہیم ابن طارق ابن ناخور ابن سعزو ابن راوا بن تاتع ابن عابر بن شاہل ابن ارفخشند ابن سام بن نوح۔ آپ کی پیدائش طوفان کی 1709 سال بعد اور عیسی علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی۔ تفسیر خزائن عرفان میں کہ آپ کی پیدائش اموز کے علاقے میں سوس کے مقام پر ہوئی۔ تنبیہ: عارض ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، آپ کے باپ کا نام طارق ہے۔ علامہ محمود احمد عروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کی کثیر اہل علم کا اسی پر اعتماد ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اہل سنت کے حجم غفیر کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور یہ بھی واضح رہے کہ کفار و مشرکین تو پاک کبھی نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں طاہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بدکاری سے پاک تھے۔ علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، طہارت کو زنا سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ خاص کرنا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اس پر کوئی ایسی دلیل نہیں جو قابل اعتماد ہو، لحاظ عموم الفاظ کا ہوتا ہے کہ اسباب کی خصوصیت کا۔ الفاظ کے عمومیت اس پر دلائل کر رہی ہے کہ مراد مطلق ہر طرح کی پاکیزگی ہے۔ کفر اور بدکاری ہر طرح سے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے۔ آگ کے واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، پھر مصر میں داخل ہوئے اور ایک جابر بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت حاجرہ آپ کو ملی۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو کعبہ کے پاس چھوڑ دو۔ آپ نے جب اپنے بیٹے اور زوجہ کو وہاں چھوڑا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے، تو وہاں آپ نے کچھ دعائیں فرمائیں، جن میں سے ایک دعا یہ ہے کہ الفاظ مبارکہ بھی ہیں: اے ہمارے رب، میری اور والدین کی مغفرت فرما۔ اب اس بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے جس دشمن کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا اور آپ کا چچا ازر ہے جسے باپ سے تعمیر کیا گیا، اور اس دعا کے چھوڑنے کے اتنے عرصے بعد بھی اب اپنے باپ اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا حقیقی باپ ہے۔ اگر ازر جو کافر اور اللہ کا دشمن ہے وہی آپ کا حقیقی باپ ہے تو اس سے بیزاری کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلاء آزمائش کے دشوار گزار اور صبر آزمائے مراحل سے بھری ہوئی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سرخروئی اور سربلندی کے لیے کئی راز پوشیدہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اثار و قربانی کے مول اور ذریعہ باب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند توحید کے لیے اثار و قربانی کا بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔
خواہ وہ تبلیغ کی راہ میں ملنے والی مشکلات ہو یا توحید کی راہ میں نظر آتش ہونا، ہجرت کرنا یا اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، وہ اللہ پاک کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہنے میں بنی نوع انسان کے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔ صبر و استقلال اور دین پر استقامت کے حوالے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ایسی روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے جس کی روشنی قیامت تک اپنی نورانی کرنیں بکھیرتی رہے گی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کثرت سے فرمایا اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور قربانیوں سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ مسلمان ان کے نقش پا کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں ان کی آزمائش کی، پھر انہوں نے اسے پورا کیا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ حسین ابراہیم کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک سلسلہ رہا جو صرف اور صرف آپ کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔ آپ کے عزم و استقلال پر ہزاروں مرتبہ بھی قربان جائیں تو کم ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دینی اہمیت، ایمانی جذبے، صبر و استقلال اور اپنی جلالت قدر کے باعث ہر امتحان اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل کے بہت سے امتحانات دیے، آج ہم چند امتحانات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اس وقت لیا جب انہیں بادشاہ وقت میں نمرود کے حکم سے دہتی ہوئی آگ کی نظر کیا، تو اس وقت جس جسمانی جذبے اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ انہوں نے فرمایا وہ انسانی تاریخ میں انہی کا امتیاز اور انہی کا حصہ ہے۔ آج بھی ہمارے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے لگائی گئی مکر و فریب اور ظلم و جبر کی آگ گلستان تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آج بھی اپنے ایمان کی پختگی سے ہم ان کے چھوٹے غرور کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ ہمیں اپنے سینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان کے چراغ کو روشن کرنا ہوگا، توکل علی اللہ کا عتم استعار بننا ہوگا، اپنے قلوب سے ہر ایک کا خوف نکال کر اسے محض خوف خدا سے آباد کرنا ہوگا، تب جا کر وقت کا نمرود بھی ہمارے ایمان کے سامنے سرنگوں اور گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائے کہ اس کی بلندی 30 ذرا 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرا 30 فٹ اور طول 30 ذرا 45 فٹ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا، مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ بعض جگہ اس کا نام اکراد بن عطیہ مکمل طور پر ذکر ہے۔ نام کے مطابق 2 قول اور بھی ہیں، ایک قول کے مطابق نام حیون ہے اور دوسرے کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑہ کی طرف بنانی شروع کر دی۔ جب باڑہ تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی اور بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران اور پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی، ایک منجیک تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جگڑ کر منجیک میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجیک تیار ہوئی، بعد میں اسی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجیک کے ذریعے پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجیک میں رکھا گیا، زمین آسمان کے فرشتے، جانور سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہیں، رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا کون ہوگا۔ زمین آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہ ہمیں اجازت عطا فرما، ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں
ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دیجیے، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے امداد طلب کرتے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انبیاء کرام کا مقام ملائکہ سے بلند ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کم مراتب والوں سے امداد طلب کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے کہ وہ خود ہی جانتا ہے مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکے دیتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو فوسق بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب میں قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لیں، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ جس بات پر راضی ہو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجیل میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب چیزیں تیرے ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا حکم بھی دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلام کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وفات پا جاتے۔ روایت میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر چلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہنوں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چنبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 سے 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور میں نے عیش و عشرت کتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہ ہو سکی۔ نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائیں کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائیں ذبح کر دی، اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا، ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایت میں ہے جب کفار نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا، ابراہیم نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بوڑھے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلس کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا جب آپ کا حکم تھا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہ تھی بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔
جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کوئی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت حاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مددگار نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے گی۔ کئی مرتبہ حاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ اولاد کو اللہ کے حکم پر چھوڑنا بھی ایک بڑا امتحان تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ایک اور امتحان اللہ کی بارگاہ سے لے لیا اور دنیا کو دکھا دیا گیا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ کے حکم کے آگے نہیں آنے دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قربانی کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر، بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذبح کا وقت درپیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ ذوالحجہ کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر فکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا خوب فخت خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذوالحجہ کا نام یوم تنوی رکھا گیا، سوچ و بچار کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اس 9 ذوالحجہ کا یوم عرفہ پہنچانے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا موسم ارادہ کر لینے پر ہی 10 ذوالحجہ کو ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا، یعنی ان کے خوابات سچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ جو خواب دیکھا جائے وہی معینہ واقع ہو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ آپ ماں اپنے اصحاب کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اصحاب نے سر منڈوائے اور بعض نے بال کٹوائے۔ آپ کا یہ خواب 1 سال بعد اسی طرح سچا ہوا جیسے دیکھا تھا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال مڈواتے یا ترشواتے بے خوف۔ خواب میں صرف امتحان ہے، اس کا وقوع مقصود نہ ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یہ صرف امتحان تھا، آپ نے اپنے امتحان پر عمل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فدیہ دے دیا۔ خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دیجیے، جس چیز کو خواب میں دکھایا گیا ہو اسی کا وقوع نہ ہو، بلکہ اس سے کوئی نہ کوئی طویل ہو اور وقوع مشابہ ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ خواب میں اپنے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کرتے دیکھیں، لیکن واقعے میں ان چیزوں نے آپ کو سجدہ نہیں بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح سچا کر دکھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ اس کے لیے سجدہ میں گرے اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ ماں باپ خواب میں چاند سورج کی شکل میں دکھائے گئے اور 11 ستاروں کی صورت میں خواب سچا ہوا کہ سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، جو پچھلے شریعتوں میں جائز تھا۔
ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یاد رہے کہ عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ علماء نے اس کی بہت سی حکمتیں ذکر کی ہیں، جیسے مشورہ کرنا نبی کی سنت بن جائے کہ مشورے سے کام کرو، خود کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حکمت جاہلوں کے اعتراض کا رد تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم تو چاہتے تھے کہ ذبح کریں اور انہوں نے زبردستی عمل کیا، جبکہ اسماعیل ذبح ہونا نہ چاہتے تھے تو مشورہ کر کے ان کا رد بھی ہو گیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اسماعیل قربان ہونا نہ چاہتے تھے، بلکہ اسماعیل تو اپنے رب کی رضا پر اتنا راضی ہے کہ فرما رہے ہیں، اے میرے باپ، آپ تو پوچھتے ہو ذبح ہونے کا، آپ کو جس شے کا بھی حکم دیا گیا آپ وہ کر دیں، مجھے تو اعتراض ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی اور اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا جو کام مستقبل میں کرنا ہو ان کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی اس کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو، میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے، جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو جھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا، کہیں آپ کی محبت پیدل کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبح دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں بھی اس کی تعریف باقی رکھی۔ چھری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے چھری چلا دی تھی، جبرائیل امین نے آ کر اس کا رخ بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا تھا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبح اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ ان امتحان سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بلا چون چرا حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اشکال و اعتراض فرامین رب کو بجا لانے والے بن جائیں اور اپنے پاک رب کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ یہی بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش امتحان آئے تو اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اپنے کامل رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔